مجھے یاد آتا ہے بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، سب کا جواب میرے آقا نے دیا۔ پھر پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو میرے آقا یہ نہیں فرماتے لا اعلم، میں نہیں جانتا، بلکہ ایک مبہم جواب کیا جس کا دونوں معنی ہو سکتا ہے۔ فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے تم نے قیامت کے بارے میں سوال کیا ہے وہ سائل سے زیادہ قیامت کے بارے میں نہیں جانتا۔ یعنی ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ تم بھی جانتے ہو اتنا ہی میں بھی جانتا ہوں کب آئے گی، اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے جیسے تم نہیں جانتے ویسے میں نہیں جانتا۔ مگر اللہ کا جب محبوب پر تعلیم کے معاملے میں خاص طور سے فضل عظیم ہے تو وفات سے پہلے پہلے میرے آقا کو علوم خمسہ سے مالا مال کیا۔ کیوں نہیں؟ کیا آپ کو پتا نہیں ہے؟ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ رسول پاک نے جنگ بدر سے ایک روز پہلے ایک لکڑی سے نشان لگایا، یہاں ابو جہل مرے گا، ایک نشان لگایا یہاں امیہ مرے گا، یہاں عتبہ، یہاں شیبہ وغیرہ۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں لا تدری نفس بأی ارض تموت، علوم خمسہ میں ہے کہ نہیں؟ کسی کو پتا نہیں کہ کون کہاں مرے گا، اور میرے آقا بتا رہے ہیں کہ کون کہاں مرے گا۔ بلکہ میرے آقا کو کل نہیں، ارے جہاں پر عقل کی کل بگڑ جائے وہاں تک میرے آقا جتنے کل ہیں سب کے بارے میں جانتے ہیں۔ اگر ایسا نہ تھا تو حضرت رسول پاک نے یہ کیوں فرمایا کہ سائل سے زیادہ جس سے پوچھا گیا نہیں جانتا قیامت کے بارے میں، مگر سأخبرک عن ساعتها، میں تم کو اس کی علامتیں بتا دوں گا، میں علامتیں بتا دوں گا۔ تو بتاتے ہیں ان تلد الامۃ ربتها، ایک روایت ان تلد الامۃ ربها، دونوں طرح کی روایتیں مسلم میں موجود ہیں۔ بخاری میں ربتها ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہوا کہ عورت یا بندی جنے گی اپنی مالکن کو یا اپنے مالک کو، دونوں کا حاصل ایک ہوا، یعنی بیٹا پیدا ہو یا بیٹی اپنی ماں پر حکومت کرے گا جیسے مالک اپنے غلام اور باندی پر حکومت کرتا ہے۔ یہ مطلب
کیا تم اپنی آنکھ سے اس زمانے میں کچھ گھروں میں دیکھتے نہیں ہو؟ بلکہ آپ ہی لوگوں میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو اپنی ماں سے کہتا ہے ماں کمرہ گندا ہو گیا جھاڑو لگا دے. یہ مالکوں کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ ماں میں دسترخوان پہ بیٹھ گیا ہوں ذرا کھانا لگا. ایسا کہنے والے ہیں کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ. مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ بیٹیاں بھی ایسی پیدا ہوتی ہیں اس زمانے میں کہ صبح سویرے جلدی جلدی چائے ناشتہ کیا اور بال جھاڑا، یہ کیا وہ کیا، کپڑا زیب تن کیا اور کہتی جا رہی ہیں ماں جلدی سے میرے جوتے میں پالش کر دے، اسکول کا ٹائم ہو گیا. اور کبھی کبھی بیٹا صاحب بھی یہی حکم دیتے ہیں. اور اگر پلٹ کر کے ماں نے کہہ دیا اپنی بہو صاحبہ سے کہہ دو، اپنی بیوی صاحبہ سے کہہ دو تمہارے کپڑے پر استری کرے، ناک بھاؤں چڑھ جائے گی، تو کس روز کے لیے ہے؟ یہ ہوتا ہے. آج کل یہ حال ہے کہ رسول پاک سرور عالم نے قیامت کی علامتوں میں فرمایا، ترمذی اٹھا کر دیکھیے، فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کو قریب سے قریب تر رکھے گا اور باپ کو کنارے لگا دے گا. فرمایا اپنی بیوی کی غلامی کرے گا اور ماں سے خدمت لے گا. یہ بھی میرے آقا نے فرمایا. دیکھتے ہو بیوی کی خدمت تو کر دے گا کہ اس کی جوتی پر کبھی پالش لگا دے، نہ لگایا، مگر بازار سے بغل میں دبا کر کاندھے پہ اٹھا کر ضرور لائے گا. یہ کر دیتا. یہ اتنی حد تک آدمی ماؤں کے حق میں گر گیا، جبکہ میرے آقا سے ایک صحابی نے پوچھا، آپ یہ حدیث بخاری ترمذی وغیرہ سب نے پڑھی ہے، فرماتے این الجنت یا رسول اللہ، جنت کہاں ہے؟ فرمایا تحت قدم امک، تیری ماں کے قدم کے نیچے. مگر اب تم لوگ آج اس جنت کو بیویوں کے قدم کے نیچے تلاش کر رہے ہو اور ماں کو اپنے قدم کے نیچے رکھتے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہی فرمایا کہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کا حساب قریب آ گیا. آپ کہہ رہے ہیں ارے ابھی تو قیامت دور ہے. قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم، حساب کا دن قریب آ گیا. اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے پڑے